شیعوں کے بارے میں جو ناروا نسبتیں ہیں ان میں ایک نسبت ہے متع کو غلط انداز سے پیش کرنا اور اسے کوئی اور عنوان دینا، جبکہ متع قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ نساء کو نازل کیا اور سورہ نساء میں آیہ متع موجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ منسوخ ہو گئی پیغمبر کے زمانے میں یا حضرت عمر نے یہ فرما کے کہ متعتان کان فی زمن رسول اللہ حلالان انی احرمہما، دو متع نبی کے زمانے میں حلال تھے، میں انہیں حرام کر رہا ہوں، یہ فرمائش ہے حضرت عمر کی۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھا، حضرت عمر نے حرام کیا، اور بعض کہتے ہیں خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ حرام کر دیا گیا خیبر کے جنگ کے بعد، واقعہ خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد۔ لیکن تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی آخری وقت تک اسی عقیدے پر تھے کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور وہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر الامہ کا لقب رکھتے ہیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا قاعدہ ہے تو ایک صحابی کے پیچھے لگنے والا بھی ہدایت یافتہ ہے، تو پھر اگر کوئی صحابی اور وہ بھی حبر الامہ جیسا صحابی، ایک ایسی شخصیت کہ جن کا مقام صحابہ کرام میں کچھ کم مقام نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اور کہتے ہوں کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور ایک مسلک اور ایک قوم اس عقیدے پر ہو کہ یہ حرام نہیں ہے، تو کیا انہیں گمراہ اور ناروا نسبت دینا جائز ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیز کا حلال ہونا اس چیز کے اپنانے کے لیے لازم نہیں ہے، یہ رستہ دیا ہے تاکہ حرام سے بچا جائے۔ لازم نہیں ہے کہ ہر شیعہ فرد متع کرتا ہو، ہر شیعہ فرد تو نکاح بھی ممکن ہے نہ کرتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے جب تک اس پہ واجب نہ ہو۔ حرام میں مبتلا ہونے کی صورت میں نکاح واجب ہے، ورنہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اسی طرح اگر حرام میں مبتلا کوئی شخص ہو رہا ہو اور وہ دائمی زندگی ازدواجی نہیں گزار سکتا، تو وہ عارضی زندگی، موقت زندگی گزارنے کے لیے اگر متع کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو قرآن مجید نے اس کا حل دیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت تاریخی طور پر فہرست وار آئی ہے کہ جنہوں نے متع کیا، اور بہت ساری تاریخی شخصیات ہیں جو متع کے ذریعے سے دنیا میں آئیں۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔